مجھے ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج ایک پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. وفاق کہہ رہا ہے، وفاق کے نمائندے کہہ رہے ہیں، فیڈرل منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ گورنر میں کہ کے پی میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہاں پہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے اور لگایا جانا چاہیے. وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے وفاق کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہمت ہے تو گورنر راج لگا کر دیکھیں، ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں. سوال یہ اٹھائیں گے آج پروگرام میں، جواب لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا خیبر پختونخوا میں واقعی حالات ایسے ہو چکے ہیں آئینی طور پہ، قانونی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، کہ وہاں پہ گورنر راج لگائے بغیر آپشن نہیں ہے. اور اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی ہے وہ صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی کوشش کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی. کل بھی ملاقات کا دن ہے، عمران خان سے دیکھتے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن کیا پی ٹی آئی کی سیاست صرف ایک ملاقات کے نقطے کے گرد ہی گھومنی چاہیے؟ اور جس قسم کی افواہیں آئی تھی، اب انفارچونیٹلی ان افواہوں کو عمران خان کے گھر والوں نے، ان کے بیٹوں نے اس کو ویٹیج دینا شروع کر دیا ہے اور اپنے والد یعنی کہ عمران خان کی صحت سلامتی کے بارے میں سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں. تو عمران خان کی سلامتی کا جواب پہلے آئے گا، ثبوت پہلے آئے گا، یا خیبر پختونخوا میں گورنر راج پہلے لگے گا؟ انہیں معاملات پہ بات کریں گے، مدعات پہ بات کریں گے. پروگرام کے فلور کو اوپن کرتے ہیں. ڈیبیٹ ڈسکشن کورس کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں بابر نواز خان صاحب. ابھی ہری پور خیبر پختونخوا میں انہوں نے الیکشن جیتا ہے، ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب عمران خان کے وکیل ہیں، اسپوکس پرسن بھی ہیں، پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. اور مجھے جوائن کر رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ، پیپلز پارٹی کی مرکزی سرکردہ رہنما اور ایم این اے ہیں. بابر نواز خان، ذرا کوئکلی مجھے بتا دیجئے، ابھی آپ نے ہری پور میں الیکشن بھی جیتا ہے، کیا کے پی میں واقعی حالات ایسے ہیں کہ گورنر راج لگایا جائے، اور کیا وفاق واقعی لگانے جا رہا ہے یا صرف سیاسی بیانات ہیں اب تک؟ یہ اگر گورنر راج کی بات کریں تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں. کے پی کے لوگ 13 سال سے یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. روز صبح کہیں نیا دھرنا شروع ہو رہا ہے، کہیں پہ ملاقات کا ایشو ہو رہا ہے. یہاں کے لوگ بیسک نیڈز کے لیے پریشان ہیں. یہاں پہ صحت کی سہولیات نہیں ہے، یہاں پہ بے روزگاری ہے، یہاں پہ جو روڈز کا انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. یہاں کے بلدیات، الیکشن تو ہوئے تھے، بلدیاتی ممبرز تو بنے، لیکن ان پہ صرف شیلنگ کی گئی ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. بلدیات کا نظام درہم برہم ہو گیا. یہاں کی کون سا مسئلہ آپ کو میں بتاؤں، یہاں کے تو لوگ پتہ نہیں، وہاں پہ لوگ شاید دوسرے صوبوں میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ایک منٹ، بابر نواز خان صاحب، تو اگر آپ لگائیں گے گورنر راج، اگر وفاق گورنر راج لگائے گا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اب میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ایڈریس ہو جائے گا کہ یہ جس طریقے سے یہ لے کے چل رہے ہیں اس گورنمنٹ کو، یہ گورنمنٹ تو لگ ہی نہیں رہی نا. یہ تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بندے کے گرد گھوم رہی ہے، اس کے ہی لیے یہ سوچا جا رہا ہے، نہ کہ یہاں کے 4.5 کروڑ عوام کا سوچا جائے. یہاں کی ٹھیک ہے، I'll come back to you. I'll take this debate to نیاز اللہ نیازی صاحب. نیاز صاحب، کیا کے پی میں حالات آئینی طور پہ کانسٹیٹیوشنل، بیکاز آپ لائر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہے، ایسے ہیں کہ گورنر راج وہاں لگایا جا سکے؟ لگ گیا تو پھر پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہوں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ تو ہم کوئی تقریباً 8-9 مہینے سال سے یہ بات سن رہے ہیں. جب فارمر ہمارا چیف منسٹر گنڈاپور صاحب تھا اس ٹائم بھی یہ کہا جا رہا تھا، اور سٹنگ جو ہے گورنر اس کے سامنے اس کے کئی انٹرویو میں نے سنا کہ جی گورنر راج، آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت سے ہی کے پی میں حالات ایسے ہیں؟ نہیں، حالات میں ایڈمٹ نہیں کر رہا نا، جو میری بات تو سن لینا کہ یہ سال ہی گزر گیا آپ کے سامنے، تو حالات ٹھیک تھے، گزر گیا. اب کون سی ایسی سچویشن ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. بابر صاحب نے خود کہا کہ 4.5 کروڑ عوام ہے جس نے ایک حکومت کو الیکٹ کیا ہے، اور وہ اس حکومت کے نمائندے ہیں. اور یہ شرمیلا صاحب میرے ساتھ بیٹھی ہیں، ابھی کتنی پارٹیز نے سائن کر کے دیے تھے کہ مذاکرات، تمام پارٹی نے سائن کیے ہوئے ہیں کہ مذاکرات کی طرف بھی جائیں. آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈی ریل کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی گورنر راج سے یہ ایشو ٹھیک ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کنسٹیٹیوشن پڑھیں، گورنر راج کے لیے
کیا آئین کہتا ہے کہ کیا سچویشن ہو. سر کیا سچویشن ہو؟ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ گورنر راج لگایا جائے. ابھی تو آپ نے یہ رومر دہشت گردی کے روزانہ بلا لاخا واقعات ہو رہے ہیں، کیا یہ انف نہیں کون ہے کوئی گورنر راج لگانے دہشت گردی کی کوئی کمپرومائز کرتا ہے کہ دہشت گردی ہو؟ میرا خیال ہے جتنا میں اس کے خلاف ہوں کوئی نہیں ہوگا. دہشت گردی کے ہم خلاف ہیں، لیکن چیف اور منسٹر آپ کو پتا ہے کہ یہ دوسرے دن تو وہ اڈیالہ کے باہر یا تو بیٹھے مجھے ہوتے ہیں. کمپلیٹ کرنے دیں آپ کا supplementary کوشچن سوال کہ ہے، آپ اجازت دے ایف سی کا واقعہ ہوا وہاں بھی آپ نے چیف منسٹر کو دیکھا، آپ وانا کا واقعہ ہوا وہاں اس نے پولیس بھیجی. یہ دیکھیں نا الزام اس طرح پاکستان تحریک انصاف پر روزانہ لگانا، میرا خیال ہے کہ جتنا مجھے شہداء کا چاہے وہ پولیس کے جوان ہوں چاہے وہ آرمی کے جوان ہوں آرمی کے افیسر ہوں یا انوسنٹ عوام کہ کے پی میں ایسے حالات نہیں ہیں. میں کہتا ہوں گورنر راج والے حالات نہیں ہیں. اگر لگ جائے دیکھیں تو نا پھر PTI کے پاس دیکھیں options کیا ہوں گے؟ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ کنڈی صاحب نہیں ہوں گے، گورنر کوئی اور نام آپشن دیے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. اگر ہوگی تو اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے جس طرح 8 فروری میں الیکشن ہوا، جس طرح کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو رہی ہیں تو ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا جہاں تک بابر صاحب نے کہا ایک بندے کے خلاف نہیں، ہم چپ تو نہیں، 8 فروری پہ آپ چپ بیٹھے ہیں. ہم جاتے ہیں، اگر ہم وہاں ہمارا سٹنگ جو چیف منسٹر ہے 8 دفعہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، آپ نے کچھ دیکھا ہے رات کوئی بیٹھا؟ الزام لگ جاتے ہیں کہ جی لوگوں کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ویپنز تھے. تو ہم وہ ملاقات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کے آرڈر پہ گئے ہیں. سر اس پہ تفصیل سے آگے چل کے بات کرتے ہیں ملاقات پہ کہ ملاقات کیوں نہیں کروانے دے رہے. لیکن خیبر پختونخوا میں گورنر ہے پیپلز پارٹی کا شمیلہ فاروقی صاحبہ، تو کیا گورنر چینج ہوگا پھر لگے گا گورنر راج، یا گورنر راج کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ آپ سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ شکریہ غریدہ. یہ بڑی جو افواہ ہے بڑی زور پکڑ لی. آج پارلیمنٹ کے اندر لا منسٹر نے بھی کہا کہ گورنر راج از کمپلیٹلی کانسٹیٹیوشنل. جی، اور یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک پروسیس ہے جس میں آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی 3 مہینے کے لیے. جی، لیکن ایسا کوئی ڈسکشن نہ پیپلز پارٹی سے ہوا ہے نہ ہمیں معلوم ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں؟ دس از کمپلیٹلی دا پروگیٹو آف دا گورنمنٹ. وہ کیا سوچتی ہے کیا نہیں سوچتی ہے. نہیں، ہم گورنر تو وہاں آپ کا ہے نا. ایکچولی گورنمنٹ کے ہم اتحادی بھی ہمیں نہ کہیں. ہم نے گورنمنٹ بنانے میں ایک پروسیس ہے. اس کو چھوڑ دیں، گورنر تو وہاں آپ کا ہے نا. ہمارا بالکل گورنر ہے. اور آپ کو خیبر پختونخوا کے حالات تو معلوم ہے جو پہلے گنڈاپور کے وقت پہ تھے اور جو اب بھی ہیں. تو وہاں گورنر راج لگنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے. میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ وہاں کے حالات بہتر ہونے چاہیے، دہشت گردی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور عام آدمی کے جو مسائل حل نہیں ہو رہے وہ حل ہونے چاہیے. لیکن وفاق گورنر چینج کرتا ہے اور پھر گورنر راج لگاتا ہے تو پیپلز پارٹی کا پھر سٹینڈ کیا ہوگا ممکنہ طور پہ؟ دیکھیے، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے اور اس کی ریزنز دیے گئے ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنا پہ گورنر رول آ سکتا ہے اور کتنے عرصے کے لیے آ سکتا ہے. سو ایونچولی اگر حکومت ایسا کوئی فیصلہ کرتی تو اٹ کینٹ بی لانگ ٹرم. ٹھیک، ایک ٹیمپرری فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد یعنی کہ آپ کے گورنر کے علاوہ کسی اور کا گورنر لگا کے گورنر راج لگا دیا جاتا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم؟ وہ تو بات کی بات ہے. لیکن دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر گورنر راج لگتا ہے وہ کنڈی صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، صوبے کے معاملات بہتر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس وقت تو صوبہ ڈسفنکشنل ہے نا. ڈسفنکشنل ہے، ٹھیک. یعنی کہ آپ اس پہ فلیکسیبل ہیں کہ مطلب اگر ہٹا بھی دیا جائے گورنر تو کوئی ایشو نہیں. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ میرا خیال ہے یہ بات کرنا قبل از وقت ہے کہ ہمارا گورنر جو ہے وہ لگ جائے یا کوئی اور آ جائے. یہ قبل از وقت. لیکن آپ نے خود ذکر کیا اعظم ریزی طارق فلور آف دا ہاؤس پہ، عطاف طارق پارلیمنٹ کے پریمیسز کے اندر. ہمارا کنڈی صاحب کنٹینیو کریں یا کوئی اور آئے، یہ کہنا اس وقت قبل از وقت ہے. بابر نواز خان، آپ نے بڑی ایک چارٹ شیٹ لگا دی کہ جی صوبے میں کیا کیا نہیں ہو رہا، صوبے کے 4، 4.5، 5 کروڑ عوام کس طرح سے سفر کر رہے ہیں. لیکن یہی جو سفرنگ ہے یا یہی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو بھی تو نہیں مل رہے نا، ان سے ملاقات بھی تو نہیں کرنے دے رہے. تو چیف منسٹر کو ایک ملاقات آپ کی حکومت کرنے دے اڈیالہ میں، واپس آ کے اپنے صوبے کو وہ سنبھال لیں گے. ایک ملاقات کرنے میں حرج کیا؟ ان کی پرائرٹی صوبہ سنبھالنا پہلے سے نہ کبھی تھی نہ ابھی ہے اور نہ آگے لگ رہی ہے. ابھی بھی یہاں پہ اگر عمران میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، عاشق تو پھر ایسے ہی کرتے ہیں. یہ باتیں ہاں وہ پھر عشق کرے نا، پھر حکومت چھوڑ دیں.
اپنے عشق میں جا کے مجنو بن جائیں. یہاں پہ اس وقت یہ پوزیشن ہے, یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کے پی میں کہ ہم پنجاب سے اور وفاق سے جتنے رستے ہیں ان کو بند کرنے جا رہے ہیں, ہم یہاں پہ بغاوت کرنے جا رہے ہیں. یہ چیزیں جب ایسی چیزیں ہونے لگیں گی تو پھر گورنر راج ایک آپشن رہتا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ لگا تو آپ دیکھیے گا یہاں پہ لوگ مٹھائیاں تقسیم کریں گے. یہاں پہ ابھی وہ حالات نہیں ہے جو 2014 میں یا 2016-17 میں تھے. گورنر آج لگتا ہے تو پشاور میں لوگ مٹھائیاں تقسیم کریں گے. یہ آپ ٹائم ابھی یہ نوٹ کر لیں, آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ لوگ تنگ آ گئے ہیں. میں اپنے ابھی آخری جو ہمارا الیکشن ہوا ہے میں اس کی بات کروں, سی ایم صاحب جو ہے ان کے جلسے میں 730 کرسی لگی, 2200 بندہ وہ اکٹھا کر سکے. 26 نومبر والے میں اپنے جلسے میں وہ 1000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. لوگوں نے نکلنا چھوڑ دیا. لوگ اب ان کی بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں جی یہ اڈیالہ سے بات شروع ہوتی ہے, اڈیالہ کے باہر آ کے دھرنے پہ ختم ہو جاتی ہے. ہم لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں, ان کو روٹی چاہیے, ان کو نوکری چاہیے, ان کو تعلیم چاہیے, ان کو صحت کی سہولیات چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ میں تو دعوت دوں گا آپ سب کو کہ آپ کے پی میں آ کے دیکھیں, یہاں پہ جو آپ کو نہریں نظر آئیں دودھ کی اور شہد کی, وہ مجھے بھی لازمی دکھائیے. لیکن کہیں احتجاج تو ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا نا کے پی میں, اگر عوام بھی تو اب احتجاج لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا نا, لوگ تھک گئے. اچھا, کب تک لوگ احتجاج کریں گے؟ لوگ اب تھک گئے, لوگ ان کی کال پہ نکل ہی نہیں رہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. نیاز اللہ نیاز صاحب وہ کہنا کہ جی یہ حالات ہیں کہ اگر گورنر آج لگتا ہے خیبر پختونخوا میں تو لوگ باہر نکلیں گے, مٹھائیاں تقسیم کریں گے. آپ باہر نکلتے ہیں, پہلے تو میں آپ کی وہ بات کا جواب دے دوں نا کہ آپ نے کہا کہ عشق عمران میں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے وہیں جانا ہے. عشق عمران میں اس ٹائم پورا پاکستان ہے. پاکستان بھی نہیں, اوورسیز پاکستانی بھی ہیں, گلگت بلتستان بھی ہے, آزاد کشمیر بھی ہے, اور وہ لارجسٹ پارٹی ہے. اور جتنے تک شرمیلا بہن نے کہا نا کہ یہ ان فنکشنل ہے صوبہ, تو آپ کا سندھ کون سا فنکشنل صوبہ ہے جو ہمیں آپ کہتے ہیں؟ ہم تو 3 دفعہ سے حکومت کر رہے ہیں. اور جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ 3 ٹرم سے اگر وہ جیت رہے ہیں, وہ تو الیکٹڈ لوگ ہیں. آپ لوگ تو جس طریقے الیکشن میں آئے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 8 فروری کے بعد جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کس طریقے ہو رہے ہیں. اچھا نہیں, اگلی بات پہ آ جائے, اگلی بات پہ آ جائے, ایک بات سن لیں نا, میری بات سن لیں, ایک بات اگلی سن لیں کہ آپ نے ہم سے کوشچن پوچھا گورنر راج کا. ان کے اپنے منسٹر کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آپشن ہے. آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی کنڈی صاحب کو ہٹا رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. یہ سارے رومرز 1 سال سے چلائے جا رہے ہیں. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جس کے پاس لوگوں کا 4 کروڑ 4.5 کروڑ ووٹ ہے, اور آپ ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ملاقات میں آپ کے پاس سپوکس پرسن ہوں, میرا ہر لسٹ میں نام جاتا ہے ٹیوزڈے کا, جو طے شدہ ہے ہائی کورٹ کے آرڈر میں. کل بھی گیا, اور میرا خیال ابھی میں نے نہیں دیکھا, 2 اپریل سے لے کے آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی. 2 اپریل سے لے کے 2 اپریل کے بعد 25 اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر. دیکھیں یہ میں سپورٹس پرسن ہوں دونوں کا, بی بی کا بھی اور ان کا, میری ملاقات نہیں تھی. اور یہ کب کا قانون ہے کہ اگر ایک بہنیں باہر کھڑی ہوتی ہیں ان کی ملاقات کو بھی آپ نہیں کرنے دیتے, اور ان کو آپ پانی پھینک رہے ہیں, ان کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں. آپ کے پاس یہی آپشن رہ گیا. اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں. دیکھیں یہ بات نہ کریں, یہ سارے ثبوت سامنے موجود ہیں. انڈے تک مارنے کے ثبوت موجود ہیں, ان کو پکڑ کے چکری تک چھوڑنے کے, میں تو خود وہاں شامل ہوتا ہوں. تو ایسی چیزیں نہ کریں, اور جتنے تک آپ کا لوگ نہ لکھیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 35 ایئرز میری پریکٹس ہے, میں بار کا صدر رہا ہوں, ایڈوکیٹ جنرل رہا ہوں, میرے اوپر 4 پرچے 7-8 کے. تو آپ نے لوگوں کو یہ کہیں کہ جی باہر نہیں نکلتے, وہ ہمیں پتا ہے کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. اور لوگوں نے کے پی میں تو پرچے نہیں ہے نا عوام کے اوپر, کارکنان کے اوپر. بابر نواز کہہ رہے ہیں کہ عوام نکلیں گے مٹھائیاں. سب آپ گورنر راج لگا, یہ تو مجھے پتا ہے. آپ آئے نا میرے ساتھ ATC کورٹ میں کہ کے پی کے انہی کے علاقے کے ہری پور کے ایبٹ آباد کے کتنے لوگ ہیں جن کے خلاف 26 نومبر 24 اکتوبر سارے پرچے ہیں, وہ اس کورٹ میں بھگت رہے ہیں. تو آپ اچھا اب ہمارے پاس 8 تاریخ سے چیف منسٹر آ رہا ہے, جب ہم جاتے ہیں ہم روزانہ میڈیا کے سامنے کہتے ہیں ہم نہتے ہاتھ ہیں, ہمارے پاس قلم ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, مجھے 2 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں اس چیف منسٹر کو, وہ کہتے تھے میں بانی کی رہائی کی, عمران خان کی رہائی کے مشن پہ آیا ہوں. تو رہائی تو دور کی بات, آپ تو ملاقات تک نہیں کرنے دے رہے, تو آپ تو ناکام ہو رہے ہیں مستقل. تو دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں کہ پھر ہمارے ساتھ اسی طرح کوئی واقعہ ہو کہ ہم چڑھائی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس آپشن کیا ہے.
ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم عدالت کے پاس ہیں، کنٹمپٹ پٹیشن کریں، وہ ہم کر رہے ہیں. اب یہ ہمارا رائٹ ہے. دوسرا رائٹ ہمارا آئینی یہ ہے کہ آرٹیکل 15 آف دا کانسٹیٹیوشن ہمیں مینڈیٹ دیتا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں. وہ پیسفل پروٹیسٹ 14 اگست والے دن لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور پرچے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو لوگوں کو ظلم، جبر، تشدد سے جو پارٹی گزر رہی ہے وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ، ڈس فنکشنل ہونے کی بات کی تو سندھ کے حوالے سے خاص طور پہ کراچی میں جو آج گٹر میں کھلے مین ہول میں ایک بچہ گر کے جاں بحق ہوا ہے، اس پر بھی ذرا پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے. لیکن گورنر راج کے آپشن سے پہلے یہ آپشن کیوں نہ استعمال کر لیا جائے کہ عمران خان سے ان کی بہنوں کو ملنے دیا جائے. ان کے بیٹے وہ اب ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے والد کی صحت سلامتی. تو یہ والا آپشن کیوں نہ استعمال کر لیا جائے؟ یہ آپشن کیوں نہ استعمال کر لیا جائے کہ وزیر اعظم کے ساتھ چیف منسٹر کے پی مل کے بیٹھے اور بات کر لیں؟ وائی ناٹ؟ تو آپ لوگ بتائیں. بالکل نہیں. دیکھیں یہ بلاول بھٹو صاحب کہاں ہیں؟ یہ تو نہیں دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب آ کر بات کریں کہ عمران خان سے ان کی فیملی کو ملاقات کرنے دیں. حکومت نہیں چلا رہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت معاملات میں اس قسم کے معاملات میں پڑیں گے اگر ان سے مدد مانگی گئی تو. لیکن یہ تو بالکل گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے نا، پنجاب حکومت کا پروگیٹو ہے. کیوں نہیں ملوا رہی؟ ملوا دیں، یہ تو ان کا کام ہے. دیکھیے اگر اتنی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت ہی روک رہی ہے؟ دیکھیے اب ہے تو وڈیالہ جیل میں نا، اٹس انڈر دا ڈومین آف دا پنجاب گورنمنٹ. تو اگر بات یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا ایشو بن گیا اور یہ نیشنل ایشو بن گیا ہے، اس وقت ہم بات کے پی کے کی دہشت گردی کے جو معاملات ہیں اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم افغانستان اور پاکستان کے معاملات پہ بات نہیں کر رہے ہیں، معیشت کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اس پہ بات نہیں کر رہے، پاپولیشن کا ایشو ہے اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کی کرپشن کی رپورٹ آئی اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کریں عمران خان کی ملاقات پہ. دے ہیو میڈ اٹ انٹو اے نیشنل ایشو جو کہ ایشو ہی نہیں ہے. بھائی ملوا دو. نہیں، اس میں ایشو میں ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ عمران خان کی صحت سلامتی کہ وہ خیریت سے ہی ہیں. اگر وہ مل لیں گے تو وہ بتا دیں گے باہر آ کے کہ صحت کیسی ہے، ٹھیک تو ملنے دینا چاہیے. بالکل ملنے دینا چاہیے. دیکھیے جیل مینیول کے تحت بھی ایک سزا یافتہ قیدی کی ملاقات تو ہوتی ہے، اور ہاں تو ملوا دیں. مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیوں نہیں ملوانا چاہتے. کیوں نہیں؟ اگر اس پہ اتنا بڑا نیشنل ایشو بن گیا، قومی مسئلہ بن گیا، قومی مسئلہ بن گیا عمران خان سے ملاقات نہ ہونا. حکومت کے اتحادی بھی کلولس ہے، حکومت بھی کلولس ہی ہے. حکومت سے بھی ہم سوالات کرتے ہیں روزانہ کہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جاتی، تو وہ ادھر ادھر کے جوابات دیتے ہیں لیکن ٹو دا پوائنٹ کوئی جواب نہیں آتا. اسی نوٹ پہ پروگرام کے اس سیگمنٹ کو کلوز کریں گے. بہت بہت شکریہ نیاز اللہ نیازی صاحب، بابر نواز خان صاحب، شروکی صاحبہ ہمارے ساتھ رہیں گی کیونکہ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کراچی میں جو آج ایک افسوسناک انتہائی دل خراش واقعہ ہوا ہے کہ کھلے گٹر میں کھلے مین ہول میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ، یہ صرف ایک بچے کی کہانی نہیں ہے، درجنوں بچے کتنے ہی سالوں میں. تو کیا کھلے گٹروں میں شہریوں کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کی کارکردگی وہ بھی نگلی جا رہی ہے؟ اس پہ ذرا بات کریں گے، سوال کریں گے. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے اس حصے میں ذکر کریں گے جو کراچی میں انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعہ پیش آیا اور ایک کھلے گٹر میں ایک بار پھر ایک معصوم چھوٹا سا بچہ گر کے جاں بحق ہو گیا. یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، درجنوں ایسے واقعات ہیں اور سوال یہ ہے کہ ان واقعات کو آخر روکا کیسے جا سکتا ہے اور کیا اس پہ واقعی صرف سیاست ہوتی ہے؟ شمیلہ فاروقی صاحبہ تو موجود ہے ہمارے ساتھ، سندھ حکومت کے سوالات ان سے کریں گے. عالمگیر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کراچی کے رہنما ہے، فکس اٹ کے نام سے کیمپین بھی چلاتے رہے جو اسی حوالے سے تھی کہ کراچی کی سڑکوں کو فکس کیا جائے، گٹروں کے ڈھکن وغیرہ لگائے جائیں. اور مجھے جوائن کر رہے ہیں منم ظفر خان صاحب جو کہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں. شمیلہ فاروقی صاحبہ، کوئی سوال نہیں یہاں پر بنتا، اس قدر افسوسناک واقعہ ہے. غریدہ، آئی ایم اے مدر، اور میں کسی بھی صورت اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی. آئی کانٹ ڈیفینڈ دس. نہیں، اس ریسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ کراچی میں مرتضی وہاب اچھا کام کر رہے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. کراچی بہت بڑا شہر ہے، بہت سارے مسائل ہیں، گلی گلی محلہ جا کے ایک ایک ڈھکن نہیں چیک کیا جا سکتا. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن میں آئی کانٹ ڈو اٹ. مجھ سے یہ نہیں ہوگا. اگر آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں گی، میں اس ماں کا درد، میں تو سولوشن کا پوچھ رہی ہوں. سولوشن غریدہ، سولوشن پتہ ہے کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ ادارے اپنی ذمہ داری لے لیں
اور جس ادارے کی ذمہ داری ہے اگر اس ادارے سے کوتاہی ہوئی ہے تو اس ادارے کو الٹا ٹانگ دیں، اس کے افسران کو الٹا ٹانگ دیں. زبردست. بات پتہ ہے کیا ہے کہ ایک ماں سے اس کا بچہ چلا جائے، یہ درد آپ اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتے. میں تو یہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ. آئی کانٹ ڈیفینڈ دس. میں اسلام آباد میں ہوں. میں نے آج اپنے ہسبینڈ کو میسج کیا کہ میرا 7 سال کا بچہ ہے. میں نے کہا اس کو باہر سڑکوں پہ نہ بھیجنا اس طریقے، کیونکہ جاتا ہے کرکٹ شکٹ کھیلنے، چھوٹا بچہ ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا، حالانکہ میں ڈیفینس میں رہتی ہوں کینٹونمنٹ کا ایریا، لیکن وہاں پر بھی یہ ایشو ہے. مجھے کیا پتا کون سا ڈھکن کھلا، بچہ بھاگتے بھاگتے خدا نہ خواستہ چلے جائے. آئی کانٹ ڈیفینڈ دس. میں یہ اگر کے ایم سی کی غلطی ہے، کے ایم سی کے سارے افسروں کو ٹانگ دیں. irrespective, I'm not going to defend this. یہ میں نے مجھ سے وہ فوٹیجز دیکھی نہیں گئی جو آج دکھا رہے تھے وہ بلکتی بھی ماں کی. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، خدا را کسی کو تکلیف نہیں. یہ سب بیٹھ کے جماعت اسلامی سارے اس پہ سیاست کر رہے ہیں، بیٹھ گئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، سیاست کرنے کے لیے، سندھ گورنمنٹ کو گالیں دینے کے لیے. فار گاڈ سیک ہیو اے ہارٹ. آپ اس ماں کے درد کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے. شیم آن یو، شیم آن دیم. بڑے سخت الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں. یس، آئی ایم سیئنگ دس بیکاز مجھے دکھ ہوا. میں غریدہ میں ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، میری فلائٹ تھی اسلام آباد کی، اور میں ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، اور جماعت اسلامی کا پتہ نہیں کون سا بندہ بیٹھ کے سیاست کر رہا تھا کہ سندھ کرمنالوجی پہ پی ایچ ڈی کری. ڈیم اٹ، تمہیں کوئی غم نہیں ہے کہ ایک ماں کا بچہ چلا گیا، اس کی تم تکلیف کو، بڑے سخت الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، تم ایکسپلوئٹ کر رہے ہو. حافظ نعیم صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، منم ظفر خان صاحب موجود تھے. منم ظفر خان صاحب. ہلو جی منم ظفر خان صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. شمیلہ فاروقی صاحبہ کو سن لیا آپ نے؟ کون بات کر رہی ہیں؟ شمیلہ فاروقی صاحبہ کا جواب سن لیا کیا آپ نے؟ جی میں نے سن لیا جواب ان کا. جی مجھے آپ کا جواب چاہیے اس پہ. اب میرا خیال ہے کہ شرمیلا فاروقی صاحب ذرا بات کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ کریں کہ ہو از ریسپانسبل وہ ہیں کہ جنہوں نے مرتضی وہاب صاحب کو جو غیر قانونی طریقے سے، اللیگل طریقے سے سیاست چمکا رہے ہیں. ان کو اس ماں کی تکلیف کا کوئی ادراک نہیں ہے. جواب دے دیں. منم صاحب جواب دے دیں. منم صاحب جواب تو دیجیے نا، جواب دینے دیں منم صاحب. یہ جماعت اسلامی کے کارکنان وہاں موجود تھے، اس سارے یہاں کہیں کے ایم سی کی مشینری موجود نہیں تھی. مرتضی وہاب صاحب فون نہیں اٹھا رہے تھے، مرتضی وہاب صاحب کو میسیجز کیے جا رہے تھے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیئرمین صاحب وہ جناب فون نہیں اٹھا رہے تھے، کہیں عملہ موجود نہیں تھا. یہ ٹوٹل فیلئر ہے مرتضی وہاب صاحب، کے ایم سی اور جناب سندھ گورنمنٹ کا، کہ جو 17 سال سے براجمان ہے صوبے کے اوپر، لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کا اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ پوری جماعت اسلامی کھڑی ہو گئی اس کی ماں کی تکلیف پہ سیاست کرنے کے لیے. ریئلی شیم آن دیم. کوئی موقع یہ کسی کی تکلیف نہیں سمجھتے، کوئی موقع یہ نہیں چھوڑتے سیاست کرنے کے لیے. شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر، ایون پریس کانفرنس کرتے ہوئے کم از کم. اچھا منم صاحب جواب دے دیں. جی منم کیا جواب دیں گے؟ صبح سے سن رہی ہوں یہ ان کے جواب. پیپلز پارٹی کو شرم آنا چاہیے، مراد علی شاہ صاحب کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اسی طرح آپ کو بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ایک ماں کا بچہ چلا گیا اور آپ لوگ بیٹھ گئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے. پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اس شو کے اوپر. جواب دیں. یوم تاسیس پہ کراچی کو پیرس بنانے کا اعلان کر رہے تھے، کراچی کو کراچی رہنے دیجیے. میں بتاؤں جماعت اسلامی کے جو ناظم تھے انہوں نے نسلا ٹاور کی جو انلیگل جو انہوں نے این او سی دی تھی وہ چلے گئے. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی، وہ بیچارے اس دنیا میں نہیں ہیں. جو نسلا ٹاور کی انلیگل این او سی دی تھی، جو نسلا ٹاور گر گیا پھر گرا دیا گیا اور جو وہاں پر ہارٹ اٹیک سے مر گئے مکین، وہ کون ذمہ دار ہے؟ اچھا منم صاحب، قبر میں سکون آئے گا ان کو؟ منم صاحب بات یہ ہے سکون نہیں آئے گا. یہ بھول گئے نا، مجھے پتا ہے. اچھا منم صاحب ہم سب اس پہ تکلیف میں ہیں، سب کے جذبات اس وقت بہت ہیٹڈ ہیں، سب بہت تکلیف کی بات نہ کریں نا. یہ نہیں آپ نسلا ٹاور کی این او سی کس نے دی تھی؟ سب کے جذبات جو نسلا ہے ٹاور کی بہت تکلیف. غریدہ ایک سیکنڈ، نسلا ٹاور کی این او سی کس نے دی تھی؟ ایونچولی جا کے وہ جج صاحب نے آ کے کہا نسلا ٹاور گرا دو. جن لوگوں کی جمع پونجی چلی گئی، نسلا ٹاور گرا دیا گیا، جو سڑک پہ آگے ہارٹ اٹیک ہو گئے، وہ مر گئے. وہ بھی ایک بہت بڑا انلیگل این او سی وہ بھی ایک ٹریجڈی ہے. لیکن اس وقت ہم آج کے ٹریجڈی کی بات کر رہے ہیں. آج کے ٹریجڈی کی بات کر رہے ہیں. شرم آئی ان کو؟
मुनम शर्म साहब आई मुझे इनको? सॉल्यूशन, कभी माफी मांगी? मुनम साहब मुझे आपसे, जरदारी साहब का और पीपल्स पार्टी के सिस्टम के लोग नजर आएंगे। मुनम साहब आप भी कराची के स्टेक होल्डर हैं, मुझे आपसे सॉल्यूशन चाहिए कराची के लोगों के लिए। उस पर जरा आगे चल के मैं सवाल आपसे करती हूँ। आलमगीर खान साहब, सॉल्यूशन क्या है? बहुत तकलीफदेह है, सबके जज्बात भड़के हुए हैं, सब एक दूसरे पे सियासत के इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मसला तो अवाम का है ना कराची के, मुकदमा तो उनका है, महफूज तो उनको करना है। आलमगीर खान साहब देखें, सोल्यूशन तो हुकूमत ने देना होता है, लेकिन हुकूमत इस वक्त सिर्फ वो गम और शौक के स्टेट में नजर आ रही, जबकि इनका इस वक्त ये बयान होना चाहिए कि आगे इन वाकयात को कैसे रोका जा सके, उस पर बात की जाए। ये जब से उस बात पे आई नहीं रही। सोल्यूशन ये है, देखिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लिए इसको कॉर्पोरेशन बनाया, एक्ट आया 2023 में, उस एक्ट में मौजूद है कि कस्टमर केयर सेंटर्स हर टाउन में ये इन्होंने बनाने हैं, ये कानून मौजूद है। आज तक नहीं बनाया, लोगों का एक्सेस ही नहीं है इन तक। ये जो गटर के ढक्कन बताते हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कि पता नहीं 71,000 लगा दिए, 80,000 लगा दिए, जरा मुझे दिखा तो दें। वाटर बोर्ड की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो देख लें जरा, जो ये टैंकर्स की मद में पानी बेचा जाता, अरबों रुपए कमाए जाते, और फिर ये दे क्या रहे हैं शहर को, और ये कहते कि ढक्कन चोरी हो जाते। भाई, ढक्कन बनाने के ऑल्टरनेट 10 और तरीके हैं। लकड़ी का ढक्कन भी बनता है, फाइबर का ढक्कन भी बनता है, वो क्यों नहीं बनाए आज तक? यही एक सीमेंट सरिये वाला ढक्कन जो एक मंशियात फरोश चोरी कर लेता, वो चोर बाजार का भी पुलिस को पता है कि कहाँ बेचे जाते हैं, वो भी आइडेंटिफाइड है, उनको पकड़े, उनको छापा मारे, ये सरिया कोई तो खरीदता होगा। और मंशियात फरोश आपकी पुलिस और आपके सीसीटीवी और सेफ सिटी कैमरास की मौजूदगी में वो चोरी कर कैसे लेता है? तो ये एक्चुअली ये देखें, ये मीडिया नाउ वी आर टॉकिंग आलमगीर खान साहब, बड़े जबरदस्त आप सॉल्यूशंस दे रहे हैं। मुझे मुनम जफर खान साहब से भी इसके सॉल्यूशंस लेने हैं। अगर आप इजाजत दें, आप तीनों की इजाजत से मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, वापस आपकी तरफ आती हूं आलमगीर खान साहिब, और फिर खान साहिब से और शमीला फारूकी साहिबा से सॉल्यूशन देते हैं ताकि कराची का मुकदमा जीता जा सके। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आलमगीर खान साहब, आपने बड़े जबरदस्त सॉल्यूशन दिए कि कराची में जो खुले गटर हैं उनके साथ क्या किया जाए। सॉल्यूशन देने के साथ जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या मिट्टी पा के इस पे आगे चलना चाहिए? और नहीं, यकीनन इनका तयन होना चाहिए कि जिस इदारे की जिम्मेदारी है। और ये जो कल वाकया हुआ, ये बरसाती नाला था जो केएमसी का जिम्मा है, और जिसके डायरेक्टली मेयर कराची जोरान मुमदानी जो है, जो न्यूयॉर्क वाले हैं, वो डायरेक्टली जिम्मेदार है, बोरान मुमदानी। तो और साथ ही कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जो बाकी दीगर सीवरेज का निजाम उनके पास है, उसके चेयरमैन भी हमारे ये बोरान मुमदानी साहब है, मेयर कराची मुर्तजा वाब। तो ये डायरेक्टली जिम्मेदार हैं, और ये काफी अरसे से, यानी इससे पहले भी वाकयात हो चुके। एक वाकया हुआ जिसमें आज तक बच्चा मिला ही नहीं, वो भी इसी हलके में चंद किलोमीटर आगे हसन स्क्वायर के साथ वो वाकया हुआ। तो ये शहर का अलमिया है, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जब रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती तो हर सियासी जमात आ जाती कि भाई मेरा जिम्मा है, मेरा ठेका है, मेरा डोमेन है। जब कोई वाकया होता, हादसा होता है, तो पूछा जाता तो कहते ये तो हमारा डोमेन है। लेट मी गो टू मुनम जफर खान साहब। मुनम खान साहब, मुझे आपसे सॉल्यूशन चाहिए। आपने तनकीद बहुत टिका के की है, अब जरा जबरदस्त सा जवाब दें, सॉल्यूशन क्या है इस इशू का? मुनम जफर खान साहब। हेलो, मुनम जफर खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मुनम खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आपकी नहीं आ रही। अच्छा, हेलो मुनम खान साहब को रिकनेक्ट कीजिएगा। सॉल्यूशन क्या है इसका? और जिस तरह से मुनम जफर खान भी और आलमगीर खान भी, शमीला फारूकी साहिबा डायरेक्टली मेयर कराची को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपने कहा जिम्मेदारों को तो टांग दो, सॉल्यूशन क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगी, लेकिन एक सॉल्यूशन क्या एक बंदा मेयर का तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं ना कि हर घरी मोहल्ले में जाके देखे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, या ढक्कन है। इदारे हैं ना, तो इदारों की जो जिम्मेदार हैं इदारे, चाहे वो उसके नीचे ही काम करते हैं, कह दिया कि टांग दें उनको, बिल्कुल करना चाहिए। किसी को तो सजा दे दें, किसी को तो। जैसे आलमगीर खान कह रहे हैं कि चाहे फाइबर के लगाते हैं, बिल्कुल लगाएं जी, आप लकड़ी के लगाते हैं। अगर सरिया वाले, अगर लोहे वाले चोरी हो जाते हैं, जो कि होते हैं, ये हकीकत है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, तो आप फाइबर के लगा दें, आप
सीमेंट के लगा दें जो इतने आसान नहीं है, बंद कर दें मैन होल्स को जी, इतना कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। मुनम खान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। आपने तनकीद बड़ी टिका के की है सिंध हुकूमत पे, अब जबरदस्त सा जवाब दें कि सोल्यूशन क्या है इस इशू का। देखिए, सोल्यूशन ये है कि अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इख्तियार दिया जाए और वसाइल भी दिए जाएं, इख्तियार भी दिए जाएं। बदकिस्मती से ना इख्तियारात दी जाते हैं। 18वीं तरमीम की बात बहुत की जाती है, लेकिन उसके तहत डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होता, उसके तहत वसाइल नहीं दिए जाते। एनएफसी का रोया जाता है, लेकिन पीएफसी नहीं किया जाता। ये सारी पार्टियां यही कर रही हैं कि एनएफसी का रोना रोती हैं, पीएफसी करने की नहीं तैयार। ये तो आप लॉन्ग टर्म बता रहे हैं ना, ये तो आप लॉन्ग टर्म बता रहे हैं। कल से, परसों से, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने, चंद महीने के अंदर गटरों के ढक्कन लग जाएं, महफूज लग जाएं, इसका सोल्यूशन भी बता दीजिए। रेस्पॉन्सिबल मुर्तजा वहाब साहब रेस्पॉन्सिबल हैं, और मेरा ख्याल है 26 महीने उनको हो गए केएमसी के मेयरशिप को, और 16 महीने पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, तो कम से कम उनको तो रिजाइन दे देना चाहिए। या रहिए ना, और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के एमडी हो या एचसीएन हो या मुर्तजा वहाब साहब हो, उनके खिलाफ एफआईआर बनना चाहिए। सोल्यूशन ये है कि जब तक इन लोगों तो आप कटवाएंगे एफआईआर? कटेगी, आप कटवाएंगे एफआईआर? जी बिल्कुल, कल एहतजाज कर रहे हैं उसी जगह पे, नीपा चुरंगी पे एहतजाज कर रहे हैं इस पूरे वाक़े के खिलाफ, जो है वो जो जुल्म हुआ है। तो कल नीपा चुरंगी फिर बंद कर दी जाएगी? मैं अभी जनाजे के नीपा चुरंगी तो ऑलरेडी है, पूरी यूनिवर्सिटी रोड गली बना दी है इन लोगों ने। यूनिवर्सिटी रोड रही नहीं, वो जगह जगह से खोद दिया है इन्होंने इस शहर को, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने कहा कि मेयर कराची के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तो जमात इस्लामी क्या कटवाएगी एफआईआर? जिम्मेदार है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन। जमात इस्लामी की एफआईआर कटवाएगी? मुनम खान साहब, क्या जमात इस्लामी एफआईआर कटवाएगी? मैंने ये बात कही है कि हम वालिदैन को पूरा कानूनी सपोर्ट देंगे इस वाक़े के खिलाफ। मैं अभी जनाजे के अंदर शरीक था, वहाँ मैंने ये बात कही है कि हम वालिदैन को कानूनी सपोर्ट देंगे इंशाअल्लाह ताला, जिनके दिल पर ये गुजरी है कि उनका बच्चा उनसे जुदा हो गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुनम जफर खान साहब, आलमगीर खान साहब, शमीला फारूकी साहिबा। इंतहाई अंदोहनाक है इस पे जितनी गुफ्तगू की जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के किसी और वाकये पे गुफ्तगू करने की नौबत ही पेश नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा कोई वाकया या इस भी किस्म का कोई भी और वाकया जहां पे कराची के अवाम की जानें महफूज ना रहें, वो ना हो। यह था कराची का मुकदमा। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.